الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور کو نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی شوال کا مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور حالات کے اعتبار سے جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا بھر میں اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو گزر رہا ہے، یہ کیوں، کس لیے، تو سارے علماء نے تحقیق کر کر یہ بات بتا دی کہ قرب قیامت کی جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرمائی تھی، ایک چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی، تو علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً جو قیامت کے آنے سے پہلے سرکار نے بتایا تھا یہ ہوگا، جو چھوٹی نشانیاں بہن وہ مکمل ہو چکی ہیں، یعنی بالکل قیامت کے قریب آ چکے ہیں، اب بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے جو جمعہ کا بیان وغیرہ ہوگا وہ جو ہے بالکل مختصر کریں گے، اور جب مکمل یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا تبھی پہلے کہ جیسا ہمارا، کیونکہ یہاں مسجد میں الحمدللہ ہر جمعہ 1.5 گھنٹہ یا پونے 2 گھنٹے بیان ہوتا ہے کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر، لیکن آج ویسا نہیں ہوگا، شاید جب تک لاک ڈاؤن مکمل نہ کھل جائے ہم جو ہے صرف آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ ہی تقریر کریں گے، اس کے بعد
جمعہ کی نماز پڑھا دیں گے۔ تو آج بھی یہی حال رہے گا کہ ہم زیادہ تقریر نہیں، تقریر زیادہ دیر تک نہیں کریں گے۔ جو مختصر باتیں ہیں قیامت کے لیے جو سرکار کی احادیث مبارکہ ہے اس کا ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر خلاصہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادت ہے کہ پہلے بیان سے پہلے درود کی فضیلت آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ درود پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہمارا قرض حل ہو جائے، ہم بہت قرض دار ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارے قرضہ جو ہے ختم ہو جائے اور کاروبار چلنے لگ جائے۔ تو یقیناً بزرگان دین نے کئی وظیفے الگ الگ لکھے کہ قرضہ ادا کرنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، کاروبار کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حل رکھا ہے۔ درود پڑھنے سے دیکھیں آپ کیا کیا فائدے، میں بیان کرنے سے میں کیا بتاؤں کہ درود پڑھنے سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو جنت میں بلند بھی کرے گا۔ درود پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں لکھے پڑے ہیں کہ درود پڑھا اس کے مشکل حل ہو گئی، درود پڑھے اس کی پریشانی حل ہو گئی، کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود جو روزانہ مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرما دے گا، اس کی پریشانیوں کو، اس کی محتاجگی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو یقیناً ایسے کئی واقعات ہیں جو یہ تو حدیث مبارکہ بھی میں بیان فرما، درود پڑھنے سے جہاں دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا، قبر میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور درود پڑھنے والے کئی بزرگان دین جو گزرے دنیا سے کہ درود پڑھنے کے بعد یعنی انہوں نے، جیسا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بغداد یا عراق میں ایک علاقہ تھا جزولی، وہاں ان کی مزار مبارک ہے، عبد الرحمن بن الجزولی۔ ان کی کتاب پوری دنیا میں مشہور ہے، درود پر آپ کی کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ آج مارکیٹ میں ملتی ہے، انٹرنیٹ پر بھی اس کے PDF وغیرہ لے جاتے ہیں۔ تو دلائل الخیرات کی انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور درود کی کیا فضیلت، اس پر کتاب لکھی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کئی 100 سال بعد کسی وجہ سے ان کی مزار کو جو ہے کھودا گیا دوبارہ، تو ان کا کفن تک میلا نہیں تھا اور مزار مبارک سے خوشبو کی لپیٹیں باہر آ رہی تھیں، خوشبو مہک رہی تھی۔ تو درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ، درود پڑھنے اور درود کے بارے میں لوگوں کو بتانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی خبر میں بھی جو ہے اللہ کشادگی عطا فرماتا ہے اور ان کو امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن اسی طرح غوث اعظم سے پہلے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ عبداللہ بن تستوری یہ بھی عراق میں علاقہ تھا تستور، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، ان کا نام عبداللہ بن سہیل تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ غوث اعظم سے پہلے بزرگ گزرے ہیں، آج سے وہ سمجھے کہ 900 سال پہلے بزرگ ہیں۔ عبداللہ بن سہیل تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو بزرگ ہے یہ کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو، اپنے متقیدین کو درود کی بڑی اہمیت بھی بتاتے تھے۔ تو لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ بن تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ان کا جنازہ جب جا رہا تھا، تو جب جنازہ جا رہا تھا تو ایک یہودی، کیونکہ بغداد کے ارد گرد عراق میں، بغداد میں بہت سے آج سے 900 سال پہلے یہودی بھی بسا کرتے تھے، ایک یہودی نے مسلمانوں کو چیر کر کہا کہ لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو جنازے میں رہنے والوں نے کہا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں نیچے آ رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک فرشتے آسمان سے نیچے اتر رہے اور اس کے جنازے میں ہاتھ لگا رہے۔ یہ منظر اس یہودی کو نظر آیا اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کے جنازے کی تکلیف کرتے۔
ان کے جنازے بھی لوگوں کی ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، تو ان کی ذات سے لوگوں کی طرف فائدہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نام ان کا عبداللہ بن سہیل تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو لہٰذا درود پڑھنے والوں کی جنازوں میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ بے شمار درود پاک کے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، بے شمار فائدے درود پاک کے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب مل کر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ تو میں نے مختصر بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت، تاکہ سرکار کی حدیث، ایک اور حدیث مجھے یاد ہے کہ سرکار نے فرمایا اپنے بیان سے پہلے تم درود پر، یعنی کچھ بھی اچھی بات کہنے سے پہلے درود کی پڑھ لیا کرو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات میں پھر برکت داخل فرماتا ہے، لوگوں کو بات کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب بھی اچھی بات آپ کرتے ہیں، چاہے وہ بھی اچھی بات ہو، تو درود پڑھ کر وہ بات شروع کریں، پھر دیکھیں وہ اس بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا طریقہ رہا، جب بھی بیان کرتے تو سب سے پہلے درود کی فضیلت ضرور بتاتے، تاکہ لوگوں کو درود پڑھنے کا جذبہ بھی ہو، شوق بھی ہو، اور اس کی اہمیت بھی معلوم ہو۔ یہاں تک تو میں نے درود پاک کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور بالکل مجھے ہو کر سنی۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے مسجد کی بہتری ہے، اگر نہیں بیٹھنا ہے باہر چلے جائیں۔ یہ عاشقوں کی محفل ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اور اللہ کے گھر میں مسجد میں جب بھی بیٹھو تو نیچے اوپر آئے دائیں بائیں دیکھنا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی عزت کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، آپ کے میرے لیے سب کے لیے لازم ہے۔ اور بالکل توجہ ہو کر، اور آج ہمارا حال یہی ہو گیا نا، روٹیوں کے ساتھ بیٹھتے تو پتہ نہیں چلتا، روٹیوں پہلوانوں سود خوروں لیڈروں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھے تو بے چین نظر آ رہے ہیں۔ یہ بے چینی کو ختم کریں، مختصر کیوں، آپ بالکل نچوڑ ہو کر، یعنی بالکل توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں کہ یہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں قرآن حدیث کی بات کروں، یہ اہمیت والی ہے۔ اور قرآن حدیث کے بارے میں جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں بالکل توجہ کے ساتھ، بالکل نچوڑ ہو کر، یعنی بالکل توجہ دے کر اس باتوں کو سننا ہر مسلمان کے لازم ہے، کیونکہ یہ کسی مولانا کی بات ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، اس کا ادب، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کے متعلق ہے، کیونکہ حالات جو چل رہے ہیں، حالات کے اعتبار سے جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے لایا ہوں، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں۔ لیکن سب سے پہلے قیامت ہے کیا، قیامت کہتے کس کو ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رکھنا چاہیے، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا قیامت کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک فکر ہے، یہ سوچ ہے، آپ تمام بزرگان دین کے باتوں کو، جیسا کہ غوث اعظم کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے فتوح الغیب، کتاب کا نام غوث اعظم کے 60 خطبے اس کے اندر لکھے ہوئے، 60 خطبے۔ اب غوث اعظم کی خطبوں کی کتاب پڑھے، یا غریب نواز کی لکھی کتاب انیس الارواح یہ پڑھے، بے شمار کتابیں آپ پڑھیں گے بزرگان دین کے، تو وہ اکثر اپنی تقریروں میں، اپنے بیان میں قیامت کے متعلق اور آخرت کے متعلق باتیں ضرور بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک بندے کی سوچ، بندے کی فکر میں یہ سوچ جو ہے نا، اس کی سوچ اور اس کی فکر میں قیامت کا اور آخرت کا خوف رہے گا، تب تک بندہ نیک عمل کرتے رہے گا۔ جہاں اس کی یہ فکر ختم ہوئی آخرت کی، کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، یہ سوچ ختم ہو گئی، تو سمجھے کہ بندہ پھر اپنی زندگی کو من چاہے زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو دین کی پرواہ ہوتی ہے۔ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں،
نہ اس کو دین کی پرواہ ہوتی ہے نہ وہ، کیونکہ فکر جو ہے، سوچ جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں سوچ ہی بندے کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے، فکر ہی بندے کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ اور جب یہ فکر، یہ سوچ میں آخرت کی فکر آ جائے تو بندہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج ہم فکر ختم کر دی، اس لیے ہمارے نمازوں سے ذہن ہٹ گیا، سوچ ہماری آخرت سے ختم ہو گئی، اس لیے ہم نیک عمل سے دور ہو گئے، سوچ ہماری ختم ہو گئی، دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے باتوں کا، کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت فکر ہو گئی۔ لیکن سوچ ہماری آخرت میں ہو، یہی بزرگوں کی جو ہے نا تقریر ہوا کرتی تھی، غوث اعظم کی تقریروں میں اکثر فکر آخرت کے بارے میں بولا کرتے تھے، یہاں تک کہ سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی سرکار مدینہ علیہ السلام جب بھی تقریر کرتے تو ہر تقریر میں سرکار کی آخرت کا ذکر ضرور ہوتا۔ آخرت کا ذکر اس لیے ہوتا تاکہ لوگ کو فکر دے۔ اور دیکھیں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ بندے کی عادت بن کر باہر نکلتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے رات میں سوچ لیا کہ صبح مجھے اٹھنا ہے اور یہ ٹائم، یہ ارجنٹ کام آپ کو جانا ہے صبح میں، تو آپ رات ہی میں شیڈول بنا لیتے ہیں کہ صبح اتنے بجے اٹھوں گا، اتنے بجے نہاؤں گا، اتنے بجے نکلوں گا، اتنے بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ تو رات میں سوچ لیا تھا، یہ سوچ پھر آپ کو عادت بن کر باہر نکالتی ہے، پھر وہ ہاتھ پیر اور سوچ کے مطابق کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو سمجھانا اور بتانا ہی چاہتا ہوں کہ سوچ بندے کی عادت بنتی ہے، فکر بندے کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ سوچا تھا رات میں کہ صبح یہ بجے اتنے ٹائم اٹھنا ہے، نہانا ہے، جانا ہے، تو وہ سارے کام، یہ فکر تھی، سوچ تھی، تو وہ ٹائم پر اٹھتے بھی ہے، آپ نہاتے بھی ہے اور جگہ پر جاتے بھی ہے۔ تو سوچ بندے کی عادت بن کر نکلتی ہے۔ اگر اسی سوچ، اسی فکر میں آخرت کی فکر ہو جائے، آخرت کی یاد ہو جائے، تو پھر بندہ جو ہے نمازوں سے کبھی غافل نہیں ہوگا، پھر بندہ جو ہے اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوگا، پھر بندہ جو ہے نیکیاں کرنے میں کبھی غافل نہیں ہوگا۔ یہ فکر کی ہماری ختم ہو گئی، آخرت کی فکر ختم ہو گئی، اس طرح کی حرکتیں ہمیں سے، یعنی ہم جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک بزرگ کے نام کا شیخ حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی اللہ کے نیک بندوں کو نہیں چاہتا کہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہمارے گھر آئے بیٹھے۔ یقیناً کیوں نہ چاہے کہ اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں کہتا ہے یحبون اللہ، یہ مجھ سے محبت کرتے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آج ایک معمولی سا لیڈر، کونسلر ہمارے گھر آ جائے تو واہ واہ کر لیتے رہتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ معمولی سا علاقے کا کونسلر ہو یا لیڈر ہو، کیسی اس کی حرکتیں ہیں، لیکن وہ ہمارے گھر آئے تو ہم بولتے ہیں اتنا بڑا لیڈر ہمارے گھر آ رہا ہے۔ لیکن اب سوچیں جو اللہ جس سے محبت کرتا ہو، اللہ کا ولی اگر ہمارے گھر آ جائے تو یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ پہلے دور میں فکر ہوتی تھی لوگوں کو، پہلے دور کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے فکر ہوتی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کو اپنے دعوتوں میں بلاتے تھے، اپنے گھر میں بلاتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے سے کچھ نصیحت بھی مل جائے اور جو ہے ان کو دیکھنے سے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا جب یہ آیت اتری نا قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب قرآن میں یہ آیت اتری تو صحابہ نے بعض وقت حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، جو اللہ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، تو ولی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا تو بخاری شریف کی حدیث ہے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندے اگر گھر آ جائے تو اللہ کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر بھی آتی ہے۔ تو شیخ حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو علاقے کے رئیس آدمی نے، یعنی محلے کے بہت مالدار آدمی کے گھر دعوت تھی، تو اس نے کہا حضور ہمارے گھر میں آپ دعوت میں آ گئے۔ تو پہلے تو آپ نے انکار کیا، یعنی کہ دعوت اگر کوئی دے رہا ہے، دعوت کو قبول کرنا یہ حضور کی سنت ہے، بڑے محبت سے سوال۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی سنت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ انکار اس لیے کر رہے تھے، وہ مالدار آدمی تھا، تو یہ اللہ والوں کی سوچ ہے کہ وہ جس طرح ہم، جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو گرو کی صحبت میں بچاتے ہیں کہ یار یہ شرابی ہے، یہ گنجیتی ہے، اس کی صحبت میں مت بیٹھ، تو بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے نیک بندے مالدار کروڑ پتیوں کی صحبت سے احتیاط کرتے ہیں، تاکہ ہمارے سوچ میں، ہمارے فکر میں دنیا کی محبت نہ، یہ ڈر، یہ ان کا خود کا تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، تو یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے انکار کیا، پھر انہوں نے، کیونکہ وہ دعوت دینے والا
تکبر لے کر نہیں آیا تھا، دل صاف لے کر آیا. ورنہ حکومت امیروں کے پاس، بہر امیر کی بات نہیں کرو، اللہ تعالیٰ جس کو حلال دولت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہر امیر کی بات نہیں کرو. بعض امیروں کے پاس تو دولت کے بعد سینہ پڑ جاتا ہے اور وہ ہر ایک کو نیچے گرا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان میں اگر کوئی مالدار آدمی ہو جائے وہ پھر اکڑ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور خاندان باہر کچھ ہوتے ہیں، خاندان کے غریبوں کو منہ نہیں لگاتا، گھر آنے نہیں دیتا. لیکن جو پہلے کے امیر ہوتے تھے وہ پیسے سے امیر تو ہوتے تھے لیکن دل سے اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے اور اللہ کے نیک بندوں کے چاہنے والے ہوتے تھے. آج بھی ایسے امیر الحمدللہ ہے. میں نے کئی دیکھا کہ آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں دولت نوازی ہے وہ آج بھی علماء کی، مشائخ کی عزت کرتے ہیں. تو میں ہر امیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو لہٰذا وہ امیر آدمی دل صاف لے کر آیا تھا. آج اسی سے کہنے لگا حضور میرے پاس آپ دعوت میں ضرور تشریف لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤں گا، لیکن 3 شرطیں میری. وہ 3 شرطیں اگر تم قبول کرو گے تو میں تمہاری دعوت میں ضرور آؤں گا. انہوں نے کہا حضور کیا شرطیں؟ فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں آؤں گا دعوت میں، جہاں میرا دل چاہا وہاں بیٹھوں گا. میری لیے کوئی خاص جگہ، خاص کرسی نہیں رکھنا کہ یہاں بیٹھی حضرت بہت بڑے ولی. تو کہا ٹھیک ہے حضرت، پہلی شرط. فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جب لوگ کھانا کھائیں گے تو جو میرا دل چاہے گا میں وہی کھاؤں گا. یعنی مجھے زبردستی نہیں کرنا کہ یہ کھائیے یہ کھائیے یہ کھائیے، جو میرا دل چاہے وہ کھاؤں گا. فرمایا حضور ٹھیک ہے. فرمایا تیسری شرط میری یہ ہے پھر میں جو بولوں گا مہمانوں کو، جب جتنے تمہارے گھر میں دعوتی رہیں گے، جو میں ان کو کہوں گا وہ سب مل کر عمل کرنا. لوگوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، تینوں شرطیں منظور ہے. دعوت ہوئی اور دعوت رئیس آدمی جس امیر آدمی نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ فلاں بہت بڑے اللہ کے ولی بھی میرے گھر آ رہے ہیں. اب سب کو دعوت دیا تو سب لوگ صرف نام سنا تھا، دیدار بھی کرنا چاہتے تھے اللہ والوں کا، تو لہٰذا اس دعوت میں پورے لوگ حاضر ہو گئے. اب اللہ کے ولی شیخ حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے اور دعوت شروع ہوئی. آپ گھر میں آئے، ایسی جگہ بیٹھے، کرسی کے لیے آپ کے لیے اچھی کرسی رکھی گئی تھی، اچھی جگہ رکھی گئی تھی. یہ ہمارے پاس طاقت ہے، اگر کوئی خاص مہمان آ جائے تو ہم اس کو اونچائی پہ بٹھاتے ہیں. عالم دین آ جائے تو الگ کرسی دے کر بٹھاتے ہیں کہ عالم دین ہے، مشائخ ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں اتنے بڑے ولی آئے تو خاص جگہ دی، آپ اس جگہ پہ نہیں بیٹھے، نیچے زمین پر بیٹھے. یہ عاجزی تھی. بزرگان دین کے پاس عاجزی ہوتی ہے، دکھاوا ریاکاری کا دل سے پاک ہوتا ہے. ان کی سوچ، ان کی فکر میں بندوں کو ایک میسج دینا ہوتا ہے، فکر دینا ہوتا ہے. تو لہٰذا کرسی پہ نہیں بیٹھے، نیچے زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ آپ کی شرط کہ میں جہاں پر چاہوں گا بیٹھوں گا. ایک پہلی شرط تو دکان یعنی جو دعوت دینے والوں سے زیادہ ان کو فورس نہیں کیا، آپ خاموش ہو گئے. پھر آپ کھانے کا انتظام ہوا. رئیس آدمی تھا، کوئی مالدار آدمی تھا، ایک سے ایک پکوان اس دور میں اس نے کیے تھے. تو لیکن آپ اپنے جھولی سے تو سوکھے روٹیاں یہ نکالے اور پانی ڈول کر وہ کھانے لگے، کیونکہ یہ نفس کو توڑتے ہیں. انشاءاللہ کبھی روحانیت اور تربیت کی بات آئے تو بتاؤں گا کہ اللہ والے اگر اچھی غذا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، اسلام جائز ہے. اچھی سے اچھی غذا بہت بڑا کرتا ہے، حلال غذا کھانا جائز ہے، اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن اللہ والوں کی مزاج کیا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کی اپنی تربیت ایسی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ ان کا نفس یعنی نفس ہوتا ہے. اور نفس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ قرآن میں فرماتا ہے. سورہ بقرہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہے، کہیں پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. تو نفس کیا ہے، اس پر بات اگر بولوں تو کافی وقت اسی میں گزر جائے گا، لیکن ایک میسج دیتے ہوئے مجھے آگے نکلنا ہے. تو اللہ والے اپنے نفس کو اپنے آپ کی تربیت کے لیے اچھی غذا سے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ اچھی غذا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اب وہ سوکھی روٹی کھانے لگے. اور جب کھا لیے تو حضرت نے اس مالدار آدمی سے جو گھر والا تھا اس کو کہا کہ ایک چولہا لاؤ، اس پر ایک توا رکھا جائے، روٹی ڈالتے نا توا رکھا جائے، اس کو اتنا گرم کر دیا جائے کہ وہ توا گرم ہو کر لال ہو گیا. جب لال ہو گیا تو اس بزرگ نے فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو. اور دعوت میں جتنے لوگ آئے سب نے ان کو دل طرف دیکھا. وہ بزرگ اپنے پیر میں کڑاوے لکڑی کے کڑاوے پہن کر آئے تھے، اس کو اتارا اور لنگے پیر جو توا پک پک کر لال ہو گیا تھا اس پر لنگے پیر کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں میں اس دعوت میں آ کر یہاں بیٹھ کر صرف 2 روٹی کھایا ہوں، 2 روٹی وہ بھی سوکھی روٹی میں نے پانی میں ڈبو کر کھایا ہوں. یہ کہہ کر نیچے اتر گئے اور فرمایا سارے دعوت والوں کو تم لوگ بھی ایک آؤ، اس توے پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر یہاں دعوت میں تم نے کیا کیا کہا اس کا حساب دو، کیا کیا کھایا ہے اس کا حساب دو. تو سارے لوگ رونے لگے، کہنے لگے حضور اگر ہم پیر کھائیں گے تو ہم جل جائیں گے،
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، آپ کھڑے رہے، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہم کھڑے رہیں گے تو ہمارے پیر جل جائیں گے، ہماری حالت بری ہو جائے گی، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں میسج کیا دے رہے ہیں اللہ کے ولی شیخ حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کے جو مرید ہوتے ہیں، ان کے جو متقین ہوتے ہیں، ان کے مریدوں میں، ان کے چاہنے والوں میں خود اللہ کے ولی آخرت کی فکر ایسا پیدا کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ والے، یہ گنجویوں کو کیا آپ اللہ والے سمجھ رہے ہیں؟ یہ گانجا پینے والے اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ سوچیں تو صحیح، اتنے لمبے لمبے بال رکھ کر نہ شریعت کی پابندی، نہ نماز کی پابندی، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ آخرت کی سوچ ان کے اندر ہے، وہ مریدوں کو کیا تعلیم کرے گا؟ وہ مریدوں کی کیا ترکیب کرے گا؟ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے جتنے خطبے ہیں، اولیاء اللہ کے جتنے خطبے ہیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے ہر خطبے میں اپنے چاہنے والوں کو آخرت کی فکر کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ یہ فکر ہی ہے جو بندے کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے، آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ آپ کی فکر، جب فکر ہے، یہ سوچ ہے جو آپ کی فکر کو بدل سکتا ہے، سوچ کو بدل سکتا ہے۔ یہ فکر ختم ہو گئی تو پھر بندہ نماز بھی ہلکا لے لیتا ہے، یہ فکر ختم ہو گئی تو بندہ نیکیوں کو بھی ہلکے میں لے لیتا ہے، کیونکہ آخرت کی فکر ختم ہو گئی، اس کی سوچ ہی نہیں رہی کہ مرنے کے بعد حساب دینا۔ یہ فکر اگر ختم ہو گئی، خبر کی تیاری کی فکر ختم ہو گئی، آخرت کی سوچ ہی ختم ہو گئی، تو اس کی سوچ ہو گئی کہ دنیا کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، کمانا کیسے ہے؟ چاہے حلال ذریعہ ہو چاہے حرام ذریعہ ہو، بس کمانا ضرور ہے، تو چاہے شراب کے ذریعے ہو چاہے جوا کھیل کر ہو، تو فکر صرف پیسے کمانے کی ہو جائے، آخرت سے رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ اس کے رسول سے رشتہ ٹوٹ جائے، تو پھر بندہ صرف گناہ کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ یہ فکر آخرت ختم ہو گئی ہے۔ بزرگان دین اپنے مریدوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو سب سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر آخرت کی فکر ڈالتے تھے، آخرت کی سوچ ڈالتے تھے۔ اب شیخ حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دو لوگوں نے کہا حضور ہم تو ٹھہر نہیں سکتے، اگر ہم ٹھہریں گے تو جل جائیں گے، ہم ٹھہریں گے تو ہمارے پیر جل جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اب دیکھیے آپ لوگوں، یہ تو دنیاوی آگ سے گرم کرا ہوا توا ہے، اس پر تم ٹھہر کر اپنا حساب کتاب نہیں دے سکتے کہ تم کیا کھایا کیا نہیں کھایا، اس پہ ٹھہر کر نہیں دے سکتے، تو پھر قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے، وہ بزرگ حدیث سنا ہے، مطلب قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ سورج جو ہزاروں میل آج دور ہے، لیکن سورج اتنا قریب آ جائے گا، ایک بارش کا فاصلہ ہو جائے گا، سورج کے قریب آ جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب غور کریں، جو قیامت ہے، فرما وہ بزرگ نے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوالات کرے گا کہ تم کو میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کہاں گزارا، تم کو میں نے علم دیا تھا، علم پر کتنا عمل کیا، تم کو میں نے دولت دی تھی، وہ دولت تم نے کمائی کہاں سے، خرچ کہاں کی، کمائی کہاں سے اور خرچ کہاں کی۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ہوتے ہوئے، تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ بتاؤ کہ اس کے لیے کچھ تیاری تم نے کی ہے، اس کے لیے کوئی کام تم نے کیا ہے؟ لوگ چیخے مار مار کر رونے لگے، کہا حضور آج کے بعد ہم اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو آخرت کی فکر کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے تیار رکھیں گے، اور آج کے بعد ہم حلال روٹی کمائیں گے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بزرگان دین کی عادت ہوتی تھی، یعنی آپ دیکھیے اپنی تقریروں میں آخرت کی فکر پھیلاتے تھے، اپنے بیانوں میں آخرت کی سوچ کو بڑھ دیتے تھے۔ یہ تو اولیاء اللہ کا کام، یہ تھا بزرگان دین کا کام۔ قیامت کا دن، احادیث میں بھی آپ کو جو بزرگ کے واقعے کے ذریعے سنا چکا ہوں کہ قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج میں بارش کا ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے انشاءاللہ یہ فکر کو آپ ڈالیں گے اپنے ذہنوں میں، آپ خود ڈالیں انشاءاللہ، پھر نیکی کرنے کو دل چاہے گا، ورنہ صرف سبحان اللہ کہے منڈی لا ہم کل چلے گئے، میں نے کہا یہ تو پانی کے بلبلے ہو گئے، ہم تو صرف جو ہے نا مسجد کے اندر اسلام بند کر رکھ دیا، مسجد میں ہے تو سر پر ٹوپی بھی ہے، جی 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 بھی ہے، پھر مسجد کے باہر جاؤ ٹوپی نکالو، پھر اپنا کام کرو، جو کون پوچھنے والا ہے؟ کیوں فکر ختم ہو گئی نا؟ اگر فکر ہماری عقل کی ہو گئی نا تو اسلام صرف مسجد کے اندر پڑھ کر کے نہیں رکھتے، باہر بھی جائے تو دیکھنے والا دیکھ کر کہتا کہ دیکھو عاشق رسول جا رہا، حضور کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ فکر آپ کو یہ بنا کر چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں قیامت کے بارے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، اور ہر پارے میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا،
یعنی قیامت کے بارے میں پہلے آپ کو ایک عقیدہ بتا دیتا ہوں. قیامت کو اگر کوئی نہ مانے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے اور کہے میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا. یاد رکھو، اسلام سے وہ نکل جائے گا. قیامت اسلام لائے ہو، ایمان لائے ہو تو ایمان لانا کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین کرنا ضروری کہ قیامت آئے گی اور قیامت ہے. اور قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. قیامت کا انکار کرنے والا، یہ عقیدہ بتا رہا ہوں. ادھر میری طرف دیکھیے آپ، میں پھر بنا فون آ رہا ہے، کوئی جا رہا مت دیکھیے، ہنسنا چھوڑ گیا. قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو. ایک بندہ بولے بھائی میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ رکھوں گا، میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو گیا. یہ میں نے کہا کیونکہ قیامت پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے نماز سے زیادہ ضروری ہے. فرض جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ ماننا ضروری ہے کہ قیامت ہے اور ہوگی. یہ بات یاد رکھیے. اور دوسری بات، قرآن کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کو لے کر، اب جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. روز جزا کیا ہے؟ قیامت کا دن. ہر آیت میں، اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے 30ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ. تم کیا جانو کہ قیامت کیا؟ وہ بڑا دل دہلانے والی چیز ہے. تو لہٰذا اس قیامت کے دن میں کئی جگہ اللہ پاک نے قرآن کے ہر پارے میں قیامت کا ذکر ضرور ہے. تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور دیکھیں آپ، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر، رائے کا دانہ، رائے دیکھا نا جو دانوں سال میں ڈالتے ہیں، رائے کا دانہ، رائے کے دانے کے برابر اگر آپ نے نیکی کی یا گناہ کیا، اس کا بھی حساب و کتاب قیامت میں ہوگا. رائے کے دانے کے برابر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کہہ رہا. تو قیامت ہے، ہوگی، آئے گی، اس پر ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والوں کو یقین کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اسے آپ دیکھیں ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، وہ سور لے کے کھڑے ہیں، اور جب سور پھونکیں گے تو یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگ جائے گا، اور یہ زمین اور آسمان سب چیز جو ہے نا تہس نہس ہو جائے گی، اور ساری چیز فنا ہو جائے گی. سب کو موت دے دے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں، سب کو موت دے دے گا. اور جب سب مر جائیں گے، سب کو موت ہو جائے گی، تو اس سور پھونکنے والے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا. اس وقت صرف اللہ ہی کی ذات رہے گی. پھر اللہ کہے گا اب بتاؤ کہ تمہارا مالک کون ہے، اب کہو کہ تمہارا رب کون ہے، اب اس پر حکومت کس کی چلے گی. پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پھونکنے کا حکم دے گا. پھر سارے لوگ حشر کے میدان میں جائیں گے. اسی کو قیامت کہتے ہیں. قرآن میں یہ سارے ذکر موجود ہے. تو قیامت کے بارے میں ایمان رکھنا، قیامت کے بارے میں یقین رکھنا، قیامت کے بارے میں جاننا اور ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اس کو ماننا ضروری ہے، نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہاں بات قیامت کی جو میں نے بتا دیا، ایک اور حدیث مبارکہ جو حدیث میں سنا دوں. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے، تمام حدیثوں کی ماں کہا جاتا ہے. جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام میں بیٹھے تھے. حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر بن خطاب، بیٹا اس ہاتھ کو رکھیے، یہ حرام بدل اس طرح سے ٹیکا لے کر بیٹھا. اگر آپ کمر میں درد تو بیٹھیے، ورنہ ٹیکا لے کر بیٹھا مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اور یاد رکھیے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں، کیونکہ اگر ہاتھ کھانا کھاتے وقت جو عموماً ہم بھی آپس میں بیٹھتے ہیں نا، ہاتھ رکھ کر ٹیکا لے کر بات کرتے ہیں، یہ سرکار کو پسند نہیں تھا، ہمارے آقا کو پسند نہیں. سرکار فرماتے تھے یہ تکبر والا طریقہ ہے، یعنی جس کے دل میں تکبر ہوتا وہ ایسا بیٹھتا ہے، ایسا مت بیٹھا کرو. سرکار بہت پیار سے ان کو سمجھاتے، پھر وہ ہاتھ ہٹا دیتے تھے. میرے آقا کی ہر ادائی میں راضی ہوتے ہیں. میں حدیث سنا رہا ہوں، کسی کو تانا نہیں دے رہا، کیونکہ یہ موقع، یہ ممبر ہوتا ہی ہے کہ یہاں لوگوں کو ہدایت دیا جائے، وہ لوگوں کو بتایا جائے. یہاں نہیں بتائیں گے تو پھر بتائیں گے کہاں، بتائیں مجھے. تو لہٰذا یہ بات بھی ہوتے رہیں گے ہماری، اور آپ کی تربیت بھی ہوتی رہے. یہ کسی کو بولنا
میرے خون یا گوشت میں اضافہ نہیں ہوگا، اسے تربیت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اب غور کرتے جائیں، قیامت پر میں نے ساری باتیں سنایا آپ کو کہ قیامت فکر کے بارے میں، آخرت کی سوچ کے بارے میں، اور قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو حدیث مبارک آپ سنیے، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ سے سنا یہ حدیث مبارکہ، کیونکہ میں عموماً میرا بیان 2:30 بجے تک ہوتا ہے، لیکن میں اتنی دیر تک کرنے والا نہیں، صرف 10 سے 15 منٹ سے اندر میں اپنے بیان ختم کرنے والا ہوں۔ 2 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہم جماعت ٹھہرا کر لیں گے، کیونکہ حالات کے اعتبار سے جب لاک ڈاؤن مکمل ہو جائے گا پھر اپنا موضوع ہم لے کر چلیں گے۔ اب غور کریں، حدیث مبارکہ اول حدیث اس کو کہا گیا ہے حدیثوں کے بعد۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ، اچانک ایک شخص آیا حضور کی بات پر، اور آ کر جیسا حضور ہم نماز میں قیدے میں بیٹھے نا، ایسا وہ قیدے میں بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے کو لگا کر بیٹھا، اور لگا کر بیٹھ کر اس نے سوال کیا۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ تو پوچھتے ہو، سنو، ایمان یہ کہ اللہ کو ایک مانو۔ انہوں نے محبت سے سوال کیا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ، اور جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ پر ایمان لاؤ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جنت کو ماننا ہے، تم نے دیکھا نہیں دوزخ کو ماننا ہے۔ جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ کو مانو، جنت کو مانو، فرشتوں کو مانو، اللہ پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں پر نازل کیا ان کتابوں کو مانو، تمام نبیوں اور تمام رسولوں فرشتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور یہاں تک کہ سرکار فرمایا قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حدیث سے پاک ہے، سرکار فرمایا قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ جب اس نے پوچھا ایمان کیا ہے تو سرکار فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ پر ایمان لاؤ، اور جو ہے قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر بھی ایمان لے لاؤ۔ اور ایمان کہتے ہیں ماننا، ایمان کا مطلب یہ ہے مان لینا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے ایمان، اس کا مطلب ہے مان لینا۔ مثال کے طور پر ماننا کیسا ہے آپ کو؟ آپ جیسا کہ یہ دن ہے، اگر کوئی کہے کہ رات کو آپ مانیں تو دن کو دن ماننا، رات کو رات ماننا، پتھر کو پتھر مانو، انسان کو انسان مانو۔ ماننے کو ایمان کہتے ہیں، یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ان باتوں میں سے کسی نے جنت کا انکار کیا، کسی نے دوزخ کا انکار کیا، ایک بات کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ کو ایک مانو، فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت، دوزخ اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ۔ یہاں آگے حدیث مبارکہ کہ قیامت کو ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا، اس کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب آگے جب اس سرکار سے اس نے پہلا سوال کیا ایمان کیا ہے تو سرکار اس کا جواب عطا فرمایا، تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ عجیب سائل ہے، سوال بھی کچھ خود ہی کرتا ہے اور کہتا ہے آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ، یہ بھی خود کہتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اس سائل نے، اچھا حضور یہ بتائیے یا رسول اللہ کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے، ان اعمال کا نام اسلام ہے۔ پھر اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ سچ کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سوال بھی خود کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر تیسرا اس نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اب احسان کیا ہے تو سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو ایسا کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، نماز ایسا پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ یقین کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ نماز کا انشاءاللہ کبھی موضوع آئے گا تو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے بزرگان جی نماز پڑھتے جو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن کم سے کم ہم یہ یقین رکھ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نماز میں۔ تو فرمایا یہ احسان ہے۔ چوتھا اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو قیامت کے بارے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہوں اتنا میں جانتا ہوں۔ اب اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون شخص تھے جو بھی آئے تھے؟ کیونکہ دکھنے میں تو یہ ان کے چہرے ان کے لباس سے تو ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ مدینے کے نہیں ہیں، کہ یہ اور کے رہنے والے ہیں، اور یہ مسافر نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی سفر کر کر دور سے آتا ہے، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سے آتا ہے تو چہرہ اس کے بتاتا ہے، لباس بتاتا ہے کہ مسافر ہے، سفر کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے چہرے پر، لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سفر کر کر آیا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ
نہ ان کے چہرے پر سفر کی کوئی علامت ہے، نہ لباس پر سفر کی کوئی علامت ہے، نہ یہ مدینے کے رہنے والے، اگر ہمارے شہر کے رہتے تو ہم پہچان لیتے کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ کون تھے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، اللہ کے فرشتے جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جس کے بارے میں آخری سوال کیا تھا جبریل علیہ السلام کا، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے کہا فرمایا جتنا تم جانتے اتنا میں جانتا ہوں، اتنا کہا نا۔ اب یہاں آ کر وہابی کہتے ہیں دیکھو حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا قیامت کب آئے گی۔ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، سورہ لقمان میں ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ 5 چیزیں ایسے ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک کہ ماں کی پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، 2 کہ بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے، 3 کون کب مرے گا کہاں مرے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور 4 قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، اور 5 کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے۔ اب وہابیہ جو ہے نا یہ آیت کو سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت کسی نہیں ہے کیونکہ ہم اہل سنت کا جماعت ہے، ہم جو ہے نا بالکل جو بولیں گے حق بولیں گے، ہم چھپا کے بات کرنے والے ہیں نہیں۔ یہ آج سورہ لقمان میں ہے اور یقین اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا سارے وہابی یہ آیت پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، یہ حدیث والے آپ کو سنا ہے، دونوں حدیث، یہ حدیث اور یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو حضور کو تو علم غیب دیا ہی نہیں گیا۔ یہ کہنا کہ حضور اللہ کی عطا سے غیب کی باتیں جانتے، یہ کہنا جو ہے اللہ ہے فلا، یہاں تک کہ وہابیوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ معاذ اللہ، سن لے کر بولے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کا مطلب ہے اے اللہ ایسی باتوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ مان لیا جائے کہ غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر یہ بات مان بھی لیا جائے تو اس بات کو ماننے سے پھر قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بندہ اگر کوئی کتاب دیکھے تو اس میں ایک بات آگے لکھے پیچھے لکھے، بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کر سکتا ہے غلطی، لیکن جو کلام اللہ کا ہے اس میں غلطی کہاں سے نکالو؟ تو جہاں قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ 5 چیزوں کا کسی کا علم نہیں ہے، اسی قرآن میں اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ میرا سیدھا پڑھ ٹھیک ہے، غیب بتانے میں یہ نبی بخیل نہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی ایک جگہ تو اللہ کہتا میں غیب جانتا ہوں، دوسری جگہ کہتا نبی بھی غیب جانتے ہیں، تو یہ دونوں آیتوں کو آپ ملاؤں گے کیسے؟ کیونکہ یہ بندے کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بندہ غلطی کر سکتا ہے، اللہ غلطی سے پاک ہے، تو لہٰذا ملاؤ گے۔ قرآن سے یہ میں وہابیوں سے سوال کرتا ہوں تو بچوں کو ذہن بٹھاتے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے، اللہ غیب جانتا ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں اللہ یہ کہتا میں جانتا ہوں، وہاں قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے میرا محبوب بھی جانتا ہے۔ یہ دونوں آیتوں میں کس کا تم مجھے بیان کرو گے؟ تو یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں یقیناً غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی جانتے ہیں، بولے تو محبت سے سبحان اللہ، اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی جانتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، قرآن کی کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیب کی بات اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبیوں میں چن لیتا ہے غیب کی بات بتانے کے لیے۔ یہ آیت کا معنی کیا نکالو؟ اس میں اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی بات بتانے کے لیے، تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا بابا۔ اس بات پر بھی آپ کو غور کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر وہابیوں کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کرتا ہے۔ یہ بدعقیدوں سے فاتحہ یا درود پر ہمارا جھگڑا نہیں ہے، یہ لوگ اپنی کتابوں میں آج بھی چھپ رہی باتیں لکھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے موضوع آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دیکھو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو عشق رسول۔ اب یہ کہنا کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، میں نے کہا یقیناً اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، یہ عقیدہ بنا لیجیے، اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی، اور ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کسی نے نہیں پتا، خود سے جانتا۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور نبی کا علم عطائی ہے۔
نبی خود سے نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ یہ فرق آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا عطائی ہے۔ آپ سارے جو ہے وہاں پر ہم سے جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اللہ کا علم جو ذاتی ہے۔ اب جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 باتوں کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یقیناً یہ ذاتی علم ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ کے بتانے سے نبی جانتے کل کیا ہوگا، اللہ کے بتانے سے نبی جانتے کون کب کہاں مرے گا، اللہ کے بتانے سے نبی جانتے کہ بارش کب ہوگی، اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ مجھے بتائیے یہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا اللہ جانتا ہے، لیکن آج سائنس اتنی ترقی کر گئی، سائنس آج اتنی ترقی، اسکیننگ مشین نکل کے آپ کو پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اسکیننگ مشین نکل گئے نا، ماں کے پیٹ میں کیا، میں نے کہا یہ انسان جان رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن بچہ جو وہ بھی اسکیننگ مشین سے پیٹ کے اندر عورت کے بچہ ہے یا بچی ہے جان لے رہے ہیں۔ جب ایک انسان کو اللہ اتنی عقل دے دے اور ایک مشین بنا دے جس کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں کیا وہ جان جائے، تو اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی نہیں جانے، کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیے۔ ان وہابیوں سے پوچھیے، ایک مشین بتا رہی ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے پہلے ایک بار ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا تھا، اے جابر میری خاندان میں ایک بچہ ہوگا اس کا نام محمد ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں کیا، ابھی پیدا ہونے سے پہلے سرکار نے نام بتا دیا تھا، فرمایا جابر تو اس سے ملاقات کرے گا، تو اس سے ملاقات کرے گا، اگر تو اس سے ملاقات کرے گا تو میرا سلام اس کو کہنا۔ مجھے بتائیے ابھی تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تم جانتے ہو، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا سرکار وہ بھی جانتے ہیں، اور فرمایا سرکار نے میرے اولاد میں ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا۔ اب جانتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب وہ ضعیف ہو گئے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی تھی ان کی، تو آپ مدینے میں حاضری دی، مدینے پاک میں بیٹھے تھے، تو حضرت امام حسین کے بیٹے کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اپنے بیٹے کو لے کر جن کا نام امام محمد باقر ہے وہ مدینے میں حاضری کے لیے آئے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اپنے بیٹے محمد سے بیٹا سلام کرے جابر بن عبداللہ ہمارے نانا کے صحابی ہیں، نانا کے صحابی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ جن کی بینائی کم ہو گئی تھی انہوں نے کہا اے شہزادے اے ابن رسول اللہ آپ بتائیے آپ کے ساتھ یہ بچہ کون ہے، فرمایا حضور یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا اس کا نام محمد ہے۔ اب چھپ کر حضرت جابر بن عبداللہ نے ان کا ہاتھ چوما اور چوم کر کہا تھا کہ میرے اے محمد سلام ہو، میرا بھی سلام ہو، اور میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا جابر اس وقت تک تو زندہ رہے گا جب تک میرے خاندان میں محمد نامی بچے کو نہ دے گئے۔ ارے تو ماں پیٹ کی بات کر رہا ہو، 100 سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حضور اس کا نام کا پتا ہے، اور یہ کہنا کہ بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا یار تم اپنی دکانوں میں پہلے بند کرو، تو کہہ رہے ہیں حضرت محکمہ موسمیات محکمہ ہوتا ہے نا جو آپ کو بتاتا ہے 48 گھنٹے میں بارش ہونے والی ہے، 24 گھنٹے میں بارش ہونے والی ہے، پیپر میں آتا ہے، نیوز میں آتا ہے کتنے گھنٹے۔ میں نے کہا ان کو بتایا کس نے؟ میں نے کہا یار سائنس کی بات پر تم یقین کر لیتے ہو کہ بارش کب ہوگی، وہ بتاتے کہ 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہونے والی ہے، 48 گھنٹے میں اتنی بارش۔ محکمہ موسمیات والے تمہیں بتا دیتے ہیں، ان کو علم ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے کہ بارش کب ہوگی، تو اللہ اپنے نبی کو نہ بتائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میں آپ کو سائنس کی بھی بات بٹھا رہا ہوں کہ سائنس پر لوگ یقین کر رہے ہیں، نبی پر یقین نہ کریں تو کہاں اس کا ایمان ہے؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں کئی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے کھیت اجڑ رہے ہیں، ہمارے کھیت جو ہے سوکھ رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، آقا بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت دعا فرمائی، اور انگلیوں کی طرف صحابہ کہتے ہیں پورا آسمان جو ہے ابر سے صاف تھا، ایک ابر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ میرے آقا نے دعا کر کے انگلی کا اشارہ کیا، اسی وقت آسمان پر ابر چھا گیا اور بارش ہونا شروع ہو۔ میں نے کہا یہ بخاری کی حدیث کا کیا جواب دو؟ میں نے کہا دیکھو یقیناً جانتا اللہ ہی ہے، اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں۔ تم کہتے ہو کل کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، میں نے کہا یقیناً اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے بتانے سے نبی بھی جانتے ہیں۔ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو بدر کا واقعہ ہو نا، اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر ہے، بدر کے واقعے میں کل ابو جہل کہاں مرنے والا ہے، ابو جہل کا مرنے والا ہے، عتبہ کا مرنے والا ہے، شیبہ کا مرنے والا ہے، امیہ کا مرنے والا ہے۔ ایک دن پہلے میرے آقا نے میدان میں جا کر لکیریں تاز لا کر کہا تھا اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں امیہ مرے گا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی، خدا کی عزت و جلال کی قسم، جہاں میرے آقا نے لکیر ڈال کر جس کافر کا
चक्की पर उसकी लाश पड़ी हुई है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। मैंने कहा अल्लाह के बताने से नबी जानते हैं। मेरे आका ने बताया कि कल क्या होगा, और ये क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है। मैंने कहा ये बात मत करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा कि हुज़ूर क़यामत कब आएगी, यकीनन मेरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि जितना तुम सवाल करते हो है जिब्रील, जितना तुम्हें मालूम उतना मुझे मालूम है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत के आसार जरूर बयान फरमाए। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरी टॉपिक ही यही है आपको बताना कि क़यामत कई अल्लाह के अता से सरकार जानते हैं, लेकिन बताया इसलिए नहीं है, इसमें कई हजार हिकमतें हैं, राज अल्लाह उसके रसूल के राज और नियाज किसके बारे में छुपे हुए हैं। वरना बताइए कुरान में पूरे कुरान में पढ़ लिया, कई ऐसी आयत है जिसका तर्जुमा अल्लाह जानता, अल्लाह के बताने से रसूल जानते हैं। पूरा कुरान कोई बोल के नहीं जानता। वहाँ कहेंगे अलिफ लाम मीम का तर्जुमा कौन जानता है, काफ हा या ऐन स्वाद का तर्जुमा कौन जानता है, हा मीम का तर्जुमा कौन जानता है, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह के बताने से रसूल पाक जानते हैं। हमारे सन दिन तारीख मुकर्रर कर दी जाती तो हम तो और ऐसी हो जाते, और ऐसी हो जाता कितने सन बाकी है, इतनी तारीख बाकी है। लेकिन सरकार ने फरमाया मैं सन कौन से महीने में आएंगी, कौन सी तारीख को आएगी, ये सारी बातें तो नहीं बताऊंगा। तो बताओ, नहीं बताऊंगा मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता, जानता सब हूँ, बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इशारे देता हूँ मुहर्रम के महीने में आएंगे, जुमे के दिन आएंगे। बोलना सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रम को आएगी, तारीख भी बता, मुहर्रम का महीना बताया, जुमे का दिन बताया, और बोला वक्त पूछ दो असर और मगरिब के दरमियान आएगी। बोलना सुभान अल्लाह। लेकिन मैं सन हिजरी किस हिजरी में आएगी ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि जानते सब है, सरकार बताया नहीं। हाँ सरकार ने वरना आने से पहले उसके कुछ आसार में बता देता हूँ। क़यामत आने से पहले कुछ आसार, जैसा कि भाई आप अगर बम्बई जा रहे हैं, आप पहली बार बम्बई जा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, बम्बई जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त से कहे भाई तू तो बम्बई कई बार गया, उसके मैं जा रहा हूँ तो इसकी पहचान क्या होगी, तो कहा देख भाई बम्बई आने से पहले घाट आएगा, बम्बई आने से पहले पहाड़ आएगा, बम्बई आने से पहले झाड़ आएगा, बम्बई आने से सुरंगी आएगी, समझ आना कि बम्बई आ रहे, समझ आना बम्बई आ रहे। तो सरकार ये मिसाल ज़हन में रखे, सरकार बोला क़यामत कब आएगी ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके आने से पहले किस तारीख किस दिन आएगी तो मैं जानता हूँ, लेकिन तारीख नहीं बताऊंगा, सन हिजरी नहीं बताऊंगा, लेकिन आने से पहले उसके पहले आसार क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी ये जरूर बताऊँ। बोले वहाँ पर से सवाल हमने कहा हुजूर बताइए क्या होगा, फरमाया उसकी 2 निशानियाँ, क़यामत आने से पहले 2 निशानियाँ हैं। एक हदीस सुनाकर मैं बयान खत्म कर रहा हूँ, और वो हदीस मुकम्मल हो चुकी है, वो निशानियाँ पूरे के पूरे ज़ाहिर हो चुकी है। वो हदीस अब सुने इंशाअल्लाह, उसके बाद में खुद देखे जब सुनने पढ़ेंगे वो हदीस देखे। अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब क़यामत आने से पहले सरकार ने निशानियाँ बयान कर दी, उन निशानियों में से मैं एक हदीस बयान करने जा रहा हूँ, और ये हदीस जो है मिशकात शरीफ में भी है। इब्ने कसीर ने जो ये किताब है क़ुर्ब क़यामत के फितने और उसकी निशानियाँ, इब्ने कसीर जिनको सारे वहाबी भी अपना इमाम कहते हैं, इनकी किताब से भी मैंने हदीस ली है। लेकिन आप जो हदीस में सुनाने जा रहा हूँ ये अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, इंडिया के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, उनकी किताब है क़यामत कब आएगी इसके आसार सरकार ने बयान जो फरमाया, आने से पहले क्या होगा सरकार ने बयान फरमाया। अब देखिए हदीस सुने और सारी बातें आप देखेंगे आज के दौर में हो रहा है, इस सारी बातें हदीस सुनिए आप। सरकार फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को लोग अपनी दौलत समझेंगे, माले गनीमत लोगों के माल को लोग अपनी दौलत समझेंगे और अमानत को माले गनीमत समझेंगे। कोई आपके पास अमानत रखेगा, उसको अमानत में खैर जिसको कहते हो खा जाएंगे, अमानत में कोई लोग माले गनीमत, और ज़कात को ताउन बना लेंगे। ज़कात देने वाले यार ज़कात दे रहे, ये बहुत बड़ा ताउन है, हम बहुत बड़ा एहसान करें ज़कात देकर, लोग ज़कात को ताउन बना लेंगे। इल्म को दीन के सिवा किसी और अपने इल्म को दीन के सिवा दूसरे मकसद से हासिल करेंगे, यानी इल्म दीन कई ऐसे हो जो ना उलमाए सू मिलेंगे जो आपको लीडर के इशारे पर फतवे देते हैं, पैसे के लिए फतवे दे रहे हैं, ऐसे कई उलमा को मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं ख़याम से पहले सरकार ने फरमाया था लोग इल्म दीन हासिल करेंगे, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दीन सिखाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के। कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ बच्चों को बताते हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो लिहाजा ये भी निशानी जाहिर हो चुकी है। और सरकार ने फरमाया आदमी अपनी बीवी का फरमाबरदार होगा और माँ बाप का नाफरमान होगा। ये हुआ है, हो रहा है, आदमी अपने माँ बाप का नाफरमान होगा और अपने बीवी का फरमाबरदार होगा
को खरीब करेगा और बाप को गाली देगा, दोस्त की इज्जत करेगा और बाप को गाली देगा। सारी बातें आप इंटरनेट चल रहा है, दुनिया देख रही है, सारी बातें मानो या ना मानो ये हो चुकी है, जाहिर हो चुकी है कि दोस्त की इज्जत हो गई है, बाप को गाली दिया जा रहा है, माँ बाप को गाली दिया जा रहा है, बीवी के सामने तो जी हुजूरी और पति फरमाबरदारी की बातें की जा रही है, माँ से ऊंची आवाज से बात किया जा रहा है, बाप से गाली दिया जा रहा है, दोस्तों की इज्जत हो रही है और माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। सरकार ने बताया क़यामत के आने से पहले इसकी पहचान समझ लो कि क़यामत करीब है। सरकार ने फरमाया मस्जिदों में बुलंद आवाज से लोग बातें करेंगे। आज लोग क्यों है मस्जिद में बातें ना कुकर में आओ तो घूर के देकर, आज तो फैशन बना लिए। अगर मस्जिद में आकर कोई ऊंची आवाज से बात करे तो समझ जाना वो सदर साहब है ना, सदर साहब ऊंची आवाज से बात करते हैं भाई। अगर कोई नीची आवाज से बात करे तो नायब सदर, थोड़ा और कम आवाज से बात करे तो वो कमेटी के मेंबर। मैं कहता हूँ थू है ऐसे लोगों पर जो भाई सिर्फ इज्जत दिलाने के, थू का मतलब होगा नहीं जो हमारा हैदराबाद जुबान है, मैं सिर्फ उनको शर्म दिलाने के लिए बात अल्फाज बोल रहा हूँ, शर्म दिलाने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि मसाजिद में दुनियावी बातें करना, ऊंची आवाज से बातें करना, दुनियावी बातें करना, सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन, क़यामत के करीब लोग मस्जिदों में बैठकर दुनियावी बातें करेंगे। सरकार से पूछा हुजूर ऐसा भी होगा? साहबा ने पूछा, क्योंकि साहबा थे कभी उसका देखा नहीं था, साहबा पूछा हुजूर ऐसा भी होगा कि मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें की जाएंगी? सरकार ने फरमाया हाँ होगा। और जब ऐसा होगा तुम उनके करीब मत बैठो, उनको अल्लाह से कोई मतलब ही नहीं है, तुम उनके करीब मत बैठो। आज हम मस्जिद में कहते जनाब आवाज नीची करो, दुनियावी बात मत करो, दीन की बात करना, हक बात करना, तो मौलाना बड़े कब नजर आ तो मौलाना। मैं कहता हूँ ये देखे क़यामत की निशानी भी जाहिर हो चुकी है। मस्जिदों में बैठकर दुनियावी बातें करना, मस्जिदों में बैठकर ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करना, आज की मस्जिदों के सदरों का ये फैशन हो चुका है और मस्जिद के कमेटी मेंबरों का ये फैशन हो चुका है। इसलिए सरकार ने फरमाया ये भी क़यामत की निशानी है, ये भी जाहिर हो चुकी है। आगे देखिए सरकार ने फरमाया कबीले का सरदार, अच्छा देखा कबीले का जो सरदार होगा वो उनका फासिक आदमी होगा, समझिए, खानदान का जो बड़ा आदमी होगा उन्हें खुद सबसे बड़ा गुनाहगार होगा और लोग उसको अपना बड़ा आदमी बना लेंगे। ना दाढ़ी कट्टा होगा, नमाज बेनमाजी होगा, लेकिन लोग खानदान का कबीला है भाई, हमारे खानदान के तकवा परहेज़गारी उसके अंदर कुछ नहीं है। फासिक कहते हैं खुलेआम गुनाह करने वाले। इस्लाम में फासिक किसको कहते हैं? जो खुले, देखिए बंद कमरे में बैठ कर शराब पी रहा है, एक खुलेआम शराब पी रहा है, जो खुलेआम शराब पी रहा है, सारा मोहल्ला जानता है कि शराबी है, सारा मोहल्ला जानता है कि बेनमाजी है, इसको कहते हैं फासिक। इसको क्या कहते हैं? और सरकार फरमाते हैं वो कबीले का सरदार बना बैठा होगा, खानदान का सरदार बना बैठा होगा। और यहाँ और एक बात सुनिए, सरकार ने फरमाया कौन फासिक होगा और कौम का रहनुमा, सुनना जरा, कौम का रहनुमा, लीडर, कौम का रहनुमा, उनमें से सबसे ज्यादा कमीना आदमी जो होगा वो कौम का लीडर होगा। बोलो यार, मेरे आका की हदीस से बता रहा हूँ, मेरे आका की हदीस से दिल पर हाथ रखकर बोलना ये पूरे हो ही नहीं हो। ये सारी बातें सरकार ने फरमाया वो जो कौम का जो लीडर होगा, कौम का जो रहनुमा होगा, तुम में से सबसे कमीना आदमी वो लीडर होगा। क़यामत की निशानी सरकार ने बयान फरमाई कि क़यामत के करीब ये ऐसा भी होगा। और सुने सरकार ने फरमाया, अब सुनो टिकटॉक बनाने वालों, वीडियो पर जो है नाचने गाने वालों, सरकार ने फरमाया गाने वालों और बातों का चर्चा ही चर्चा होगा। गानों वालों का पहले दौर था, अगर कोई सिंगर होता, कोई नाचने गाने वाला होता, साहबा के दौर में नाचने वाला गवैया होता ना, वो चेहरा छुपा छुपा कर लेता था शर्म के मारे। लेकिन अब क्या होगा, आज सिंगर आया हो बहुत बड़ा हीरो आता, उसकी इज्जत हो गई है। अल्लाह रहम करे यार, ये क़यामत की निशानी सरकार ने बयान फरमाया। आज टिकटॉक पर वीडियो पर हमारे बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चियां तो बच्चियां हैं, मैं छोटे बच्चों को देख लो, बूढ़ों को देख लो, मरे अब पता नहीं कि कब खबर मिला है, मौत आ जाए पता नहीं है, लेकिन उतना बूढ़ा भी है तो टिकटॉक पर नाचने गाने वाला वीडियो बना रहा है। उसको नाचने से, गाने से और म्यूजिक से इतना प्यार हो गया है कि वो आपको वीडियो पे नजर आ रहा है। ये हो रहा है, सरकार ने बताया इसकी कसरत हो जाएगी, नाचने और गाने वालों की कसरत हो जाएगी। और यहाँ तक सरकार ने बताया कि किस्म किस्म की शराबों को लोग पीने लगेंगे। पहले एक दौर था तो अंगूर के दाने से शराब बनती थी, साहबा के दौर में, हुजूर के दौर में हमारे अंगूर के दाने। जब शराब हराम है, अल्लाह ने कुरान में आया तो जब अल्लाह ने फरमाया शराब पीना छोड़ो, तो
تو صحابہ نے اپنے گھروں سے جیسا ہم پانی پھینکتے ہیں تو نالوں میں سے جاتا ہے ایسا شراب صحابہ نے اور مسلمانوں نے شرابوں کو پھینکا تھا. غروض دور تھا لیکن پہلے ایک ہی شراب تھی لیکن آج کئی قسم کی شراب ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب قسم قسم کی شرابوں کو لوگ پینے لگے ہیں. اور اس امت کے آج کے لوگ سنو جو کہتے ہیں نا پچھلے والے بڑے لوگ کر لیتے تھے ہم نہیں کریں گے, ہم نیو جنریشن ہے, ہم نئی جنریشن ہے. پہلے کوئی لوگ فاتح دلاتے تھے ہم کہیں کو دلا ہے, پہلے کوئی لوگ عورت مناتے تھے ہم کیوں منائے, پہلے کوئی لوگ درگاہوں کو جاتے تھے ہم کیوں جائیں. میں ایسا بولنے والوں غور سے سنو. سرکار نے فرمایا اس امت کے پچھلے لوگوں کو امت کے اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کرنے لگیں گے. یعنی آج کے لوگ پچھلے لوگوں پر نیک بندوں پر لعنت کرنے لگیں گے. وہ انہوں کیا کہ ہم ایسا ہے لعنت کرنے لگے. فرمایا یہ بھی قیامت کے دن. اب جب ایسے حالات شروع ہو جائے, اب سرکار نے فرمایا یہ کورونا کیوں آیا سنو. سرکار جب یہ حالت ہو گیا ناشتہ عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے, مسجد میں لوگ باتیں کرنے لگ جائے, ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگ جائے, دوستوں کی عزت کرنے لگ جائے, بیوی کی عزت کرنے لگے, باپ کو گالی دے, باپ کو گالی دے, دوست کی عزت کرے, جو ہے دوست کی عزت کرے, شراب پینے لگے, ناچنا گانا ان کے نس رس میں بس رس جائے. جب یہ حالات ہو جائے تو سرکار نے فرمایا پھر سنو سرخ آندھی کا انتظار کرو. عجیب عجیب ہوائیں چلیں گی, سرخ آندھی چلیں گی, زلزلے آئیں گے, زمین دھسا دی جائیں گی اور سورج لوگوں کے بگاڑ دی جائیں گے, آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے, اور یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا ایسی بیماریاں پیدا کی جائیں گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. میں ایک حدیث کی شرح کر رہا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. ابھی اور حدیثیں میں نے کم سے 8 سے 10 حدیثیں اس دونوں کتابوں میں چن کر لایا. ابھی میں بتاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ زندگی باقی رہی, آپ آنے والے جمعہ میں رہیں گے تو آپ کو اور بھی قیامت کی نشانیاں بتاؤں گا. جو ہے آپ کہیں گے پتھر برسائے جائیں گے, لوگوں کے چہرے بگاڑ لیے جائیں گے. 324 ہجری میں ہوا ایسا. عباسی خلیفہ میں عراق میں گاؤں تھا, وہ زنا شراب اتنا عام تھی, وہ گاؤں کا گاؤں زمین کے اندر دھس گیا, شہر کا شہر دھس گیا, پتہ نہیں چلا. ایسے تاریخ بڑی ہے. عباسی خلیفہ ہو امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ایسے کئی واقعات دیکھے. فلاں قوم تھا بخارا کے قریب وہ ڈوبا اور ایسا دھسا, کئی ہزار مقام تھے زمین کے اندر دھسا, اور سیدھا کے سیدھا وہ جو ہے نا پانی باہر نکل گیا, اور گاؤں کا راتوں رات پتہ نہیں چلا. جب یہ کب ہوتا ہے گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں, زنا زیادہ ہونے لگتا ہے, شراب زیادہ ہونے لگتا ہے, بیماریاں نئے نئے قسم کے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اور پتھرے برسنا پچھلے امتوں میں تو سب پر پتھرے برستے تھے, لیکن سرکار فرماتے میری امت میں کچھ لوگوں پر ایسا ہوگا کہ ان پر پتھرے بھی برسائے جائیں گے اور ان کے چہرے سور اور بندر کے بنائے جائیں گے. یہ دونوں واقعات بھی ہوئے ہیں, 322 ہجری میں بھی ہوئے ہیں, آگے بھی ہو گئے. انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا. وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اور جلدی ختم کروں. انشاءاللہ جب تک یہ لاک ڈاؤن مکمل ختم نہیں ہوگا ہمارا جمعہ کا جو ہے بیان اسی طرح, ورنہ عموماً 2:30 بجے تک بیان ہوتا ہے, 2:45 کو جماعت ٹھہرتی تھی. لیکن اب جو ہے میں بات ختم کر رہا ہوں. قیامت کی چند نشانیاں, ایک حدیث کی میں نے شرح کی اور 5-6 حدیثیں ہیں. وقت بہت زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اسی ٹاپک کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ قیامت کی اور کیا کیا نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آخرت کی فکر عطا فرمائے, قیامت کی فکر عطا فرمائے, مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنائے, خود بھی برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنائے, خود بھی نیکی پر عمل کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنائے. مولا تعالیٰ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے, اہل بیت کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. اور یہ کرونا وائرس کو مولا حضور کے صدقے میں ختم فرما دے, ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.